سیال کو تھپڑ لگ گیا۔ جب رات کو قلندر علی سوئے، خواب میں حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ اب قلندر علی کے ذہن میں فوراً بات آئی کہ میں نے سید زادے کو تھپڑ مارا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے سید کو سید سمجھ کر مارا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس استاد نے سید کو سید سمجھ کر نہیں مارا بلکہ شاگرد سمجھ کر مارا کہ اس کو سبق یاد نہیں۔ خواب میں حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ رات کو اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے اس شاگرد کے قدموں میں آ کر گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو تھپڑ مارا۔ شاگرد نے جب دیکھا کہ استاد قدموں میں ہے، اس نے کہا استاد جی میں نے آپ کو معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ قلندر علی چلے گئے۔ اگلے دن پھر سوئے۔ سوتے کیوں تھے؟ شاعر گزرا واصف علی واصف، وہ کہتا ہے کہ سوتا ہوں اس خیال سے شاید میرے حضور آ جائیں آج رات آقا اجڑے نہ یار۔ کہتا سوتا ہی میں اس لیے تھا کہ حضور کا دیدار ہو۔ اگلی رات سوئے، خواب میں حضور تشریف نہیں لائے۔ اب قلندر علی پریشان، جو ساری زندگی حضور کا دیدار کرتا ہو، اب اس کو ایک دن حضور کا دیدار نہ ہو تو طبیعت پر کیا اثر ہوتا ہے، طبیعت کیسے مچلتی ہوگی۔ قلندر علی اب تڑپے، 2 دن ہو گئے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ اس علاقے کے علماء، اس علاقے کے مشائخ کی بارگاہ میں پہنچا کہ یہ ماجرا ہے، میں نے ایک سید زادے کو غلطی سے شاگرد کی نیت سے مارا ہے، سید کی نیت سے نہیں مارا، اور حضور دیدار نہیں کروا رہے، دیدار کا شرف نہیں دے رہے، کیا کیا جائے؟ سب نے کہا قرآن میں آیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ حضور کے گھر کا معاملہ ہے، حضور کی در پر جا کر ہی معافی کا طلبگار بن۔ قلندر علی نے نہ دن دیکھا نہ رات، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضور کے روضے پر پہنچتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گناہگار آپ کا غلام حاضر ہو گیا ہے، معافی کا طلبگار ہوں۔ اور پھر رات کو پھر سوئے، کس لیے کہ حضور کا دیدار ہو۔ جب مدینے پہنچ کر سوئے، خواب میں حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ ایک سید کو تھپڑ مارنے سے اتنی معافیاں مانگی لیکن دیدار نہیں ہوا۔ پھر کیا کرے؟ مدینے کے علماء، مدینے کے صوفیاء، مدینے کے مشائخ کی بارگاہ میں پہنچا کہ کچھ کرم کر دیجئے، حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو مدینے کے علماء نے کہا ایک صورت ہے، اگر وہاں سے تیری سفارش ہو گئی تو ہو گئی، اگر نہیں دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ قلندر علی کہتا ہے جلدی بتائیں، سینہ پھٹ رہا ہے، حضور کا دیدار کرنا ہے۔ تو صوفیہ نے کہا کہ ایک دیوانی حضور کے روزے پر تہجد کے وقت آتی ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں کرتی، حضور کے نام کے نعرے لگاتی ہوئی آتی ہے اور حضور کے روزے کو کھڑے ہو کر تکتی رہتی ہے اور نعرے لگا کر واپسی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ سفارش کر دے تو تیری بخشش، تیری سفارش، تیری معافی ہو سکتی ہے۔ اب قلندر علی جو ہے وہ اس دیوانی عورت کا انتظار کر رہے ہیں، اس دیوانی عورت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات کو سوئے نہیں کہ معافی کا طلبگار ہوں، معافی مل جائے۔ اب تہجد کا وقت ہوا، دیکھتے ہیں کہ وہ دیوانی عورت جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کپڑے بوسیدہ ہیں،
لیکن حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے آ رہی ہے اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے حضور کے نام کے نعرے لگاتی ہے۔ قلندر علی نے جب یہ دیکھا دوڑ کر گئے اس دیوانی کے قدموں میں جا کر گرے اور کہا کہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ اس عورت نے، اس دیوانی نے قلندر علی کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اب قلندر علی نے دیکھا کہ مجھے تو دور پھینک دیا ہے۔ قلندر علی پھر اٹھ کر آئے، پھر دیوانی کے قدموں میں کہ حضور کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، سفارش کر دیں۔ اس دیوانی نے پھر اٹھا کر پھینک دیا۔ قلندر علی تیسری مرتبہ پھر قدموں میں آ کر گرے کہ معافی کا طلبگار ہوں، سفارش کر دو۔ اس مجذوبہ نے جب تیسری مرتبہ پھینکا، چوتھی مرتبہ پھر وہ قلندر علی قدموں میں آیا تو مجذوبہ کہتی ہے لگتا تو پکا عاشق ہے، عاشق تو پکا لگتا ہے، سفارش ہی کر دو۔ قلندر علی کو اٹھایا، اٹھا کر کہا قلندر علی شف ھذا رسول اللہ، پہلے تو خواب میں زیارت کرتا تھا، اب جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کا دیدار۔ حضور کی نسبتوں کے ساتھ محبت کرو گے تو محبت ہوگی، حضور کی نسبتوں کو ٹھکراؤ گے تو حضور سے محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ دوسری۔ اور تیسری کیا ہے؟ جب حضور کا نام آ جائے تو تعظیماً، ادباً، احتراماً اس نام کو چوم لیا کرو۔ اگر نہیں، تعظیم نہیں، ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ علامہ سخاوی اور خصائص الکبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے، بہت عام مشہور بات ہے یہ کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ سارے زمانے والے جانتے تھے دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر گندگی پر پھینک دیا، کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا، دعا بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا ہے موسیٰ فلاں گندگی پر ایک میرا دیوانہ ہے، جاؤ اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو اور اعلان کرو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس گندگی کے ڈھیر پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے، زمانے کا بدکار ہے۔ کہا کہ یا اللہ یہ تو بہت گناہ گار ہے، اس نے تو بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا حکم ہے اس کو غسل دو، کفن دو۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے یا اللہ ماجرا کیا ہے، مجھے پتہ تو چلے، لوگوں کو بتاؤں گا کیسے، لوگوں کے درمیان تو یہ مشہور گناہ گار ہے۔ فرمایا اے موسیٰ جب یہ تورات کی تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، انہیں دیکھتا تھا، تورات کے اندر جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیتا تھا، بس میرے محبوب کے نام کی چومنے کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو حضور کے نام جب آئے تو اس کی تعظیم کرے۔ بنی اسرائیل کا گناہ گار، ہم تو پھر حضور کی امت ہیں، ہم تو حضور کی امت میں ہیں تو ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا۔ یہ آخری اس طرف آ رہا ہوں جو بچوں کی دستار فضیلت ہے، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ یہ جو کتاب ہے، انجیل ہے، تورات ہے، یہ پہلے دور میں نبیوں کو یا مخصوص بندوں کو یاد ہوا کرتی تھی، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج چھوٹے سے بچے، 8 سال کے بچے کے سینے میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو رات میں لکھا ہوا اے موسیٰ اناجیلہم فی صدورہم،
ایک ایسی قوم آئے گی یہ قرآن، یہ کتابیں ان کے سینوں میں ہوگی، انہیں لائبریری کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا سینہ ہی لائبریری ہوگی، ان کا سینہ ہی قرآن ہوگا، ان کا سینہ ہی کتابوں کا مرکز ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی، یا اللہ کاش وہ میری امت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، دل کا امت احمدہ، وہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اور بھی ارشادات کرتے گئے، عرض کرتے گئے، آخر میں کہا یا اللہ اگر وہ میری امت نہیں بن سکتی تو مجھے اس امت میں پیدا فرما۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس پر جتنا ناز کیا جائے یہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت، عشق، عقیدت، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انتظامیہ اور جس نے بھی اس میں تعاون کیا ہے مالی جانیے جس طرح کا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد عالم نقشبندی صاحب۔ اب انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں جنہوں نے مدرسہ غریب نواز تعلیم القرآن سے قرآن مجید کی تلاوت ختم فرمائی،